آپ نے الصلاۃ کا معنی جان لیا۔ الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو زمین پر اختیار دیا گیا، تو انسان کا یہ فرض تھا، انسان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انسان اس زمین میں ہر شے کو جو اس کا مقام ہے اس کا مقام پر ہی رکھے یا رکھتا۔ یعنی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ الصلاۃ سل سے، اصل کسے کہتے ہیں؟ سل کہتے ہیں کسی بھی شے کا جو اصل مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا یا رہنے دینا، شے کا اس مقام پر ہونا، اس مقام پر رہنا جو اس شے کا مقام ہے، جو اس کا اصل مقام ہے۔ اور اصل مقام کیا ہے، کون سا ہے، وہ وہی طے کرے گا جو اس کا خالق و مالک ہے، کیونکہ اسی کو علم ہے اس نے کس مقصد کے لیے اسے خلق کیا ہے۔ لہٰذا سل کہتے ہیں خالق و مالک کا طے شدہ مقام، یعنی کسی بھی شے کا اس مقام پر ہونا، اس جگہ پر ہونا، اس لائن پر ہونا، جو مقام، جو لائن اس کے مالک نے، اس کے خالق نے اس کے لیے طے کر دی۔ لہذا اسی سے ہے الصلاۃ۔ تو الصلاۃ کا معنی کیا؟ الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو زمین پر اختیار دیا گیا، تو انسان کے اوپر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ انسان زمین میں ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھے۔ انسان جو ہے وہ زمین میں ہر شے کو وہیں پر رکھے جو مقام رب نے طے کر دیا، جو مقام خالق و مالک نے طے کر دیا۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آسمان و زمین میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی ہوگی؟ بتائیں ذرا آپ، کیا پھر کسی قسم کی کوئی فحاشی ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، کوئی منکرات رہیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں جی، اگر آسمان و زمین میں ہر شے اس کے مقام پر رکھا جس کے باوجود بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، تباہیاں آ سکتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ سبحان ہی نہیں ہے، اس میں خرابی ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ خرابیاں کرتا ہے۔ اور مثال کے طور پر یہ چیلنج ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آسمان و زمین میں غور و فکر کرے، اس کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آسمان و زمین جو ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جس پیٹرن پر چل رہی ہے، جس پیٹرن پر یہ خلق ہو رہی ہے، آگے چل رہی ہے، اس میں اگر یعنی کائنات کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کوئی دوسرا کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، مداخلت نہ کرے، تو کائنات کے اندر ہے ہی پرفیکشن۔ کائنات کے اندر ایک رائی برابر بھی خرابی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جب یہ انسان اس زمین پر آیا ہے، انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کیا یہ زمین موجود نہیں تھی؟ یہ زمین موجود تھی۔ کیا زمین پر اور جاندار اور مخلوقات موجود نہیں تھی؟ موجود تھی۔ اس کے باوجود کہیں پر زمین پر نہ کوئی زلزلہ آتا تھا، نہ کوئی طوفان تھا، نہ کوئی خرابی تھی، نہ کوئی سونامی تھا، نہ کوئی موسم میں بگاڑ تھا، نہ ہی کوئی مخلوق جو ہے وہ بھوکی مار رہی تھی، نہ پیاسی مار رہی تھی، نہ ہی کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو مار رہی تھی، کاٹ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس زمین میں خرابی کا یا منفیت کا کوئی تصور تک نہیں تھا، لیکن جب یہ انسان آیا تو انسان نے اس زمین کو آ کے آہستہ 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 تباہ کر دیا۔ تو جب انسان نے اس کو تباہ کیا تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی غلطی کی، اپنے بگاڑ کی اصلاح کر لے، اس سے پہلے کہ اسے سزا دی جائے۔ تو یہ انسان کو یہ موقع دیا تھا کہ یعنی صلاۃ کا معنی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو اس کو زمین پر اقتدار دیا گیا، زمین پر اختیار دیا گیا، تو اس لیے دیا گیا کہ زمین میں ہر شے کو اسی مقام پر رکھنا ہے، اسی مقام پر رہنے دینا جو مقام رب نے تعین کیا، جو مقام رب نے طے کیا۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو پھر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی خرابی بالکل نہیں رہتی، اور اگر کوئی خرابی کی بھی جا چکی، جو ہو چکی ہے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اب اس کے مقابلے پر آپ خود، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب پوری دنیا میں جتنی ہی نمازیں پڑھیں، ساری دنیا کی ساری دنیا نمازیں پڑھنا شروع کر دے، مسلمان ہو جائے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے، کیا نمازوں سے آسمان و زمین ٹھیک ہو جائیں گے؟ زلزلے رک جائیں گے؟ تباہیاں رک جائیں گی؟ فحاشی ختم ہو جائے گی؟ بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ منکرات ختم ہو جائیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جس سے فحاشی ختم نہیں ہوتی، جس سے منکرات ختم نہیں ہوتی، جس سے خرابیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صلاۃ کہاں سے ہو گئی؟ تو ابھی تک ہم نے دیکھیں صرف لفظ الصلاۃ جو ہے، الصلاۃ جملہ جو ہے، اس کا معنی آپ کے سامنے رکھا، اور صرف اس معنی کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھا الصلاۃ کیا ہے، اور نہ صرف دل و دماغ تسلیم کرتے ہیں بلکہ واقعتاً اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو یہ چیز بالکل کھل کر واضح ہوتی ہے، ہاں اگر الصلاۃ ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ الصلاۃ نہیں ہے۔ اور یہ جو معنی ہے پورے کا پورا قرآن اس معنی کی تصدیق کرے گا۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ خود غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال یہ تو ہو گیا جو جملہ الصلاۃ ہے اس کا لفظی معنی، اس کے الفاظ سے اس کا معنی۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی قرآن سے جو الصلاۃ ہے
اس کو مزید اور پہلو سے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم اس وقت تک اس موضوع کو نہیں روکیں گے، ختم نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اس موضوع کے اوپر قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں ان تمام کی تمام آیات سے اس پر بات نہیں کر لیتے۔ ایک ایک آیت کو ہم کھول کر سامنے رکھیں گے اور ہر پہلو سے اس موضوع کا ہم جو ہے وہ احاطہ کریں گے، اسے کھول کر